قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے اور ایک چھوٹی سی حدیث میں نے پڑھی ہے۔ انشاءاللہ میں اسی کے متعلق کچھ باتیں کہہ کر اپنی تقریر کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ بغور سنیں گے اور سننے کے بعد زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے کہنے والے کو پھر سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے اس جمعہ میں جس عنوان کو لے کر کھڑا ہوں، جس کے متعلق میں آپ سبوں سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے حقوق العباد۔ یہ حقوق العباد کیا ہے؟ لوگوں کا حق۔ ایک ہوتا ہے حقوق اللہ اور ایک ہوتا ہے حقوق العباد۔ انشاءاللہ آج باتیں ہوں گی وہ صرف قرآن اور حدیث سے ہی باتیں ہوں گی۔ صحیح معنوں میں مسلم وہ شخص ہے، مسلمان وہ شخص ہے جو اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے، اپنی مرضی کا مالک و مختار نہیں ہے۔ جب چاہا، جہاں چاہا، جس طرف چاہا منہ مار لیا، لوگوں کا مال اڑا لیا، لوگوں کے حقوق غصب کر لیے، لوگوں کی گردنوں پر مسلط ہو کے بیٹھ گیا، لوگوں کی چیزوں کو اڑا لیا، دھوکے سے لوگوں کے مال و متاع پر قبضہ کر لیا۔ جب چاہا، جہاں چاہا، جس طرف چاہا نکل پڑا ہے، جس طرف جی میں آئی نظریں اٹھا لی، جس طرف من کیا کہ آج ہمیں کوئی بھی برائی کی جگہ جانا ہے بس چل دیا۔ اسے مسلم، اسے مسلمان نہیں کہا جاتا۔ مسلمان کون ہے؟ اللہ رب العالمین اپنی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ مسلم وہ ہے جو اپنے رب کے احکامات کے تابع، اپنے اللہ کے حکم کے تابع اپنی گردن کو جھکا کے رکھتا ہے اور اپنی نظروں کو گرا کر رکھتا ہے۔ گردن کو جھکا کے رکھتا ہے اور اپنی نظروں کو گرا کے رکھتا ہے۔ آگے بات آئے گی، وہ مسلمان نہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے جو اپنی نظروں کو آوارگی سے نہیں روک سکتا، جو اپنی گردن کو جھکا کے نہیں رکھ سکتا، وہ مسلمان نہیں۔ مسلمان کون ہے؟ اپنی گردن کو جھکا کے رکھتا ہے، اپنی نظروں کو بچا کے رکھتا ہے۔ آج دکانوں میں بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ بزرگ جس کی عمر 50، 60، 70، 80 سال کی ہے، ان کی نگاہیں ٹی وی کی طرف ہوتی ہے، پرانی پکچر لگی ہوئی ہوتی ہے، ادھر دیکھتے ہیں۔ یہ بوڑھے لوگ اگر نہیں سدھر سکتے، یہ لوگ اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو یہ نوجوانوں کو کیا دعوت دیں گے کہ آپ برائی مت کرو؟ آج دکانوں کے اندر یہی آئے ہیں۔ اور ماشاءاللہ خوشی کی بات بولیے یا افسوس کی بات بولیے، ابھی دکان کے اندر ٹی وی لگانا فیشن بنا دیا۔ اگر کسی کا کسٹمر نہیں آتا، اگر کسی کے بزنس تھوڑا نیچے جا رہا ہے، وہ ٹی وی لگا دیا، ماشاءاللہ اس کا بزنس بڑھ گیا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وہ مسلمان نہیں جس کی گردن جھکی ہوئی نہ ہو، جو اپنی نظروں کو گرا کر نہیں رکھتا، وہ مسلمان نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے،
امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ مسلمان نہیں جس کی زبان جس کی عزت کو چاہے، جس کی آبرو کو چاہے چھلنی کر دے، جس کو چاہے سارو بازار نیلام کر دے، جس کی آبرو کو چاہے پیمال کر دے، جس کے بارے میں چاہے جھوٹ کو فروغ دے، جس کے بارے میں چاہے چغلی کرے، جس کے بارے میں چاہے وہ غیبت کرے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان اپنی زبان کو بچا کے رکھنے والا اور اپنی نظروں کو گرا کے رکھنے والا ہوتا ہے۔ افسوس ہو رہا نا کہ ہم اتنا نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ پڑھ کر پیشانی جو ہے اس پر داغ کر لی ہیں، اور ہم مسلمان کیسے نہیں ہو سکتے؟ نماز پڑھ پڑھ کے ہم 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور چغلی اور غیبت بھی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، غیروں کی بیٹیوں پر غلط نظر بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمان وہ ہے جو اپنی گردن کو جھکا کے رکھتا ہے، اپنی نظروں کو گرا کے رکھتا ہے، مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان کو بچا کے رکھتا ہے۔ آج ہر بات پر جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹ کی کثرت ہے، چاہے وہ عالم بھی کیوں نہ، وہ بھی بچنے کے لیے بہت زیادہ جھوٹ کا استعمال کرتا ہے۔ آج بزنس میں، کاروبار میں، ہر چیز میں جھوٹ کی کثرت ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ لوگ بات بات پر جھوٹ بولیں گے۔ آج معاشرے کے اندر دکھ رہا ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا صحابہ کرام آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اللہ کے نبی کے جانثار آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا او میرے ساتھیوں، او مسلمانوں، کیا چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں جنت دے دے؟ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنت سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار پوچھا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ کون سا ایسا عمل ہے ہمیں بتا دیجئے کہ ہم جنت جائیں۔ اتنی محبت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ کیا چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں جنت دے دے۔ آج ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہے، یا ہم دین سے بالکل ناآشنا، بالکل بے خبر، بالکل بے بہرا، بالکل ناواقف، بالکل جاہل، بالکل ان پڑھ، بالکل گوار، یا ہم نے دین کو صرف مسجد کا نام سمجھا ہوا ہے، لمبی نماز پڑھ لی ہے، 1 ماہ کا روزہ رکھ لیا ہے، تھوڑا سا پیسہ رب نے دیے ہیں اس سے حج کر لیا ہے، بس ہم نے سمجھا ہر چیز کی کھلی چھٹی ہے، جو جی چاہے کرو، جس کی چاہے پراپرٹی پر حملہ کرو، جس کو چاہے الزامات لگا دو، بھائی بھائی میں دشمنی کرا دو، دوسرے کی زمین کو ہڑپ لو، دوسرے کی پراپرٹی پر حملہ کر لو، تمہارے لیے کھلی چھٹی ہے۔ ایسے لوگوں کو مسلمان کہا جاتا ہے۔
امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں. امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، او میرے ساتھیوں، چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں جنت دے دے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، یا رسول اللہ، جنت کون نہیں چاہتا؟ آپ نے کیا کہا؟ نماز پڑھو جنت مل جائے گی. امام کائنات نے کیا کہا؟ اپنے ساتھیوں سے کیا کہا؟ نماز پڑھو جنت مل جائے گی. نہیں کہا، آپ نے نہیں کہا نماز پڑھو. نماز پڑھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. نماز پڑھنا ایک مسلمان کے لیے، مومن کے لیے فرض ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو مسلمان ہی نہیں، یہ تو فرض ہے. اس کے بغیر اسلام کا تصور ہی نہیں. اس کے بغیر تو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حق بھی نہیں رکھتے. آپ نے نہیں کہا نماز پڑھو، آپ نے نہیں کہا. اب سوچئے کہ کیوں نہیں کہا، کس وجہ سے نہیں کہا. اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے اگر کچھ منافق ہوتے، کچھ ایسے ہوتے جو کہتے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اگر صرف فجر کی نماز میں نہیں آتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے کہ یہ منافق ہے. 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، لیکن امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، او میرے ساتھیوں، 2 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، 2 بات کی ضمانت تم مجھے دے دو. جنت مجھ سے لے لو، میں اللہ سے تمہارے لیے جنت لے دوں گا. ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، کس بات کی ہم ضمانت دے دیں؟ یا رسول اللہ، کس چیز کی ہم ضمانت دے دیں؟ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، او ساتھیوں، اپنی زبان کی ضمانت تم مجھے دے دو، اپنی عزتوں کی ضمانت تم مجھے دے دو. جنت مجھ سے لے لو، میں اللہ سے تمہارے لیے جنت لے کر دوں گا. اگر کسی کی عفت و آبرو محفوظ نہیں، اور اگر کسی کی زبان سے کسی کی عزت محفوظ نہیں، اس شخص کو جنت نہیں مل سکتی. اگر کوئی انسان دوسرے کو پریشان کرتا ہے، ایسا انسان جنت تو کیا، جنت کی خوشبو تک نہیں سکے گا. یہ میری زبان ہے، قول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں سے اپنی زبان مبارک کو تھاما، اسے باہر نکالا اور کہا، ساتھیوں، اسے تم محفوظ رکھو، اللہ تمہارے لیے جنت کو محفوظ رکھ دے گا. ایک آدمی نے کہا، ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، جنت کا اس سے کیا تعلق ہے؟ زبان اور جنت کیا تعلق ہے؟ آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے. جنت اپنی جگہ ہے اور زبان اپنی جگہ ہے. امام کائنات کا فرمان سنو مسلمانوں، پھر اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، پھر اپنی زبان کو اس جگہ پر استعمال کرنا جہاں دین کی بات ہو، جہاں قرآن اور حدیث کی بات ہو. آج ہم لوگوں کو مذاق میں بھی گالی دیتے ہیں نا. ایک دوست اپنے دوست سے ملتا تو وہ سلام نہیں کرتا، وہ گالی سے ہی سلام کرتا ہے، یعنی اس کی زبان سے گالی نکلتی ہے. لیکن ہم مسلمانوں کو چاہیے کیا تھا کہ جب بھی ہم اپنے دوست سے ملے اسے سلام کریں. لیکن افسوس ہے کہ ہم نے ماحول نہیں بنایا اور ہم نے اپنے اولاد کو وہ تربیت بھی نہیں دی کہ جب بھی کسی سے ملو تو اسے سلام کرو.
امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگوں تمہیں کیا معلوم کل روز قیامت جب حساب و کتاب ہوگا، جب قیامت کے دن اللہ رب العالمین لوگوں کو حساب لے گا، زیادہ آبادی جہنم کی زیادہ آبادی صرف اس زبان کی وجہ سے ہوگی۔ آج لوگوں نے سمجھا ہے روزہ نماز بس یہی اسلام ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ نہیں، پڑوسی کا خیال کیا کرو۔ یاد رکھنا اگر حقوق اللہ میں کچھ کمی ہو جائے تو اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر اس دنیا کے اندر کسی کی جائیداد کو ہڑپ کر مرے ہو، یا کسی کی دولت کو لوٹ کر مرو گے، یا کسی کی زمین کو ہڑپ کر مرو گے، تو یاد رکھنا قیامت کے دن کوئی بچا نہیں سکتا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین بھی اس وقت کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کی اس دنیا کے اندر کسی کو بھی تکلیف دے کر مرو گے، یہ نوٹ کر لیجئے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کیا فرق ہے۔ حقوق اللہ اللہ کے لیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، حج اللہ کے لیے، کچھ کمی بیسی ہو جائے رکوع میں، سجدہ میں، تو اللہ ہے، وہ معاف کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ان غریبوں کا حق کھا کر مرو گے، ان غریبوں پر ظلم کر کے مرو گے، یا ان غریبوں کی کسی کی بھی جائیداد ہو، گھر ہو، یا پھر اس کی پراپرٹی ہو، اس کی دولت ہو، اگر ان کی ہڑپ پر مرو گے، اللہ رب العالمین بھی کچھ نہیں کر سکتا، یعنی اس کی نجات نہیں ہوگی۔ جو دنیا میں لوگوں کو پریشان کر کے مرا ہے، یا دنیا سے رخصت ہوگا یا ہو چکا ہے، اس کی نجات نہیں ہو سکتی۔ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ یہ لوگ قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں گے، اور یہ لوگ اللہ رب العالمین سے سوال کریں گے۔ جب اللہ رب العالمین سے سوال کریں گے، جس نے زمین ہڑپی ہے، دولت ہڑپی ہے، کسی کی جائیداد کو ہڑپی ہے، وہ لوگوں کو اس وقت آپ کے پاس یہ دولت نہیں ہوگی، یہ 3 اور 4 اور 5 منزلے کی آپ کے پاس بلڈنگ نہیں ہوگی، اس وقت آپ کے پاس دولت بھی نہیں، نہ آپ کے پاس گاڑی، نہ آپ کے پاس بنگلہ، نہ آپ کے پاس اس وقت کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے پاس ہوگا تو آپ کی نیکی کیا ہوگی؟ آپ کے پاس آپ کی نیکی، اور وہ بھی کیا کرے گا اللہ رب العالمین؟ جن کو تکلیف دیے ہو اسے دے دے گا۔ جب آپ کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، سنیے گا، غور کیجئے گا، آج دنیا میں، آج ہمارے گاؤں کے اندر، آج ہمارے معاشرے کے اندر بے ایمانی کرنے میں کوئی حد نہیں چھوڑا ہے، حد پار کر چکے ہیں۔ تو سن لیجئے گا، نماز کیا، نماز پڑھتے پڑھتے اگر اپنے پیشانی کے اندر چھید بھی کر لو گے، لیکن قیامت کے دن اس انسان کو نجات نہیں مل سکتی جس نے اس دنیا میں لوگوں کو پریشان کیا ہے، اس دنیا میں لوگوں کا حق کو دبایا ہے، اس دنیا میں کسی کی زمین کو ہڑپا ہے، کسی کی دولت کو ہڑپا ہے۔ قیامت کے دن وہ نجات نہیں پا سکتا۔ جب آپ کی نیکی ختم ہو جائے گی، اس وقت اللہ رب العالمین ان غریبوں کا گناہ جو ہے، انہوں نے جو گناہ کیے تو وہ آپ پر لاد دے گا، اور جب وہ آپ پر لاد دے گا وہ آپ کو